800-900 سال پہلے شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ دولہ ان کا نام مشہور ہے شاہ دولہ. تو دریائی اس لیے کہتے تھے کہ دونوں طرف نا پہلے چناب اور جیلم قریب قریب تھا، تو اس لیے ان کا نام مشہور ہو گیا شاہ دولہ دریائی. تو وہ ایک دن ذکر اذکار کر رہے تھے. تو یہ گجرات چھوٹا سا گاؤں تھا مگر ٹیلے پر، اور دونوں طرف سے دریا، کبھی کبھی سیلاب آتے دونوں دریاؤں کا پانی مل جاتا. اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر سے اس کا پانی، ادھر سے اس کا پانی، ادھر سے پلکو کا پانی، سارا برابر ہو گیا. اور جو گجرات شہر تھا اس کے گرد گرد انہوں نے وہ بند سا باندھا ہوا تھا، جیسے آج کل بھی بند باندھ دیتے ہیں، تو بند باندھا ہوا تھا. تو جب بند باندھا ہوا تو پانی اور اوپر جا رہا ہے، پانی اور اوپر جا رہا ہے. اب جب پانی اوپر جا رہا ہے، لوگ روتے ہوئے آ گئے حضرت کے پاس، حضرت صاحب کوئی دعا کریں ایسا نہ ہو کہ ہم غرق ہو جائیں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی پانی اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا کدھر اوپر چڑھ رہا ہے؟ کہا جی یہ جو بند ہے اس کے اوپر چڑھ رہا ہے. پوچھنے لگے اچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضرت یہ پانی جو ہے نا اس کو نیچے جانا چاہیے، نہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا، انہوں نے کئی کسی پکڑی اور لوگوں کو آؤ میرے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں. خیر وہ گئے، جب بند کے اوپر دیکھا تو کہا بھی پانی کی طرف، یہ دیکھو حضرت اوپر چڑھ گیا، اگر تھوڑا سا اور ہوا تو اندر سب غرق ہو جائیں. انہوں نے کہا اچھا چلو تم ادھر بیٹھو، اور وہ بند توڑنا شروع کر دیا. اب وہ جب بند توڑنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بند توڑ رہے ہیں، ہم تو پہلے غرق ہونے سے ڈرے، آپ اس کو توڑ رہے ہیں. کہا بابا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. جی اللہ اگر آپ کو کل غرق کرتا ہے تو میں آج ہی کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی تمہیں بچانے کی. تو اس لیے پھر جب اللہ سے بندے کا تعلق جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاملے سیدھے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نیکی تب بندے کی طبیعت میں آتی جب بندے کو طریقہ پتہ چل جاتا ہے، جب بندے کی لین سیدھی ہو جاتی ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہمراز ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی ختم کر لیتا ہے. ہم نے اصل میں لڑائی کی ہوئی ہے نا. ہماری لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا نام لے لیا. ہماری زبانوں پہ اللہ کا نام آتا ہے لیکن وہ نہیں آتا. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے، دھیان کدھر اور ہے. اسی لیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر. زبان پر تو تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دل میں گائے اور گدھے باندھے ہوئے. مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چنی ذکرش کے باشد اثر، ایسا ذکر تیرے اوپر کیا اثر کرے گا کہ جس ذکر کے کرتے وقت تیرے دل کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہیں ہے. تو اس لیے سب سے بہترین ذکر اور پسندیدہ ترین ذکر وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ کیا جائے، اور جتنا ذکر خاموشی سے کیا جائے اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول زیادہ ہوگا. اور یہ خاموشی والا ذکر تمام انبیاء کا ذکر رہا ہے. جو اونچا بولنے والا ذکر ہے یہ تمام انبیاء کا نہیں. ہر نبی نے اپنی زبان کے لحاظ سے الگ ذکر تھا، لیکن خاموشی والا ذکر وہ تو اللہ کا ذکر ہر زبان میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں ایک جیسا ذکر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نبوت ملنے سے پہلے جب اپنے مکہ سے غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے اور وہاں کون سا ذکر کرتے تھے؟ کوئی ذکر نہیں. سارے سیرت نگار لکھتے وہاں اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جائے. اور اللہ کی طرف دھیان کرنا اصل ذکر ہے. یعنی ایک ہے پڑھنا، ایک ہے اس کی طرف دھیان کرنا. تو اللہ کی طرف دھیان کرنا اصل ذکر ہے. جو اللہ کی طرف دھیان کر لیتا ہے یا اس کو کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے، اصل میں وہ ذاکر ہے. اور جب کسی کو اللہ کی طرف دھیان کرنے کا طریقہ آ جائے تو سمجھے کہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ اس مجلس کو میں دوستوں میں بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ جیسے ماحول بن جائے گا تو ہم ذکر شروع کریں گے. ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے آہستہ آواز میں، ہم اونچی ذکر نہیں کرتے. بعض لوگ دوسرے ہیں جو اونچی ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اچھے لوگ ہیں، ان کو بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ. کیونکہ ہمارا جو نقشبندی سلسلہ ہے، یہاں یوں سمجھ لیں کہ جو دین کی خدمت کے لحاظ سے بڑے لوگ آئے ہیں ان میں حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرنگ، وہ یہاں تشریف لائے. گجرانوالہ جامع مسجد میں آ کے رہا کرتے تھے، کئی دن رہتے تھے. یہ ہمارا سلسلہ ان سے چلتا ہے، وہ نقشبندی سلسلے میں. اور ان کے پھر شاگردوں میں حضرت مولانا سرفراز صاحب تھے،
ان کے شاگردوں میں ہمارے والد صاحب بھی تھے، کیونکہ میرے والد صاحب اور مولانا سرفراز صاحب ہم سبق تھے، ہم استاد تھے، گجرات میں انی شریف میں اکٹھے پڑھتے تھے، اور انہی کے شاگردوں میں میرے دادا تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب۔ یہ سارے نقش بندی بزرگ ہیں، اور نقش بندیوں میں ذکر اونچی نہیں ہوتا، ایسا ذکر ہوتا ہے بس چپ کر کے بیٹھ جائے، اور جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں تو یہ ایسا ذکر ہے اس میں شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی شیطان اگر آپ اللہ اللہ کرو تو شیطان تو کوئی دھیان ادھر ادھر لے جائے گا، کوئی آپ کا دھیان دائیں لے جائے گا، بائیں لے جائے گا، آپ کو باتوں میں لگائے گا، آپ کے کان میں پھونک مارے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر عجیب عجیب کرے گا، آپ کو بے دھیان کر دے گا۔ لیکن آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سر نیچے کیا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھے، وہ شیطان کیا کرے گا؟ یہ واحد ذکر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ تھوڑا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جس وقت کے دوران نہ تو کوئی فرشتہ میرے آگے آتا ہے اور نہ ہی کسی نبی کا دھیان ہی ادھر آتا ہے، پھر کسی کا نہیں، بس صرف اللہ اور میں آمنے سامنے۔ اور یہ سب سے بہترین ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو یاد کرنے اور اپنے سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔